اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب شہدائے اسلام، شہدائے دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اس رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی برکات کی اور اس کی عنایات کا خاص کرم ہے، اور اس کے محبوب نبی کی روحانی تصرفات کا یہ کمال ہے کہ اس دیار غیر میں آج ہمیں پھر جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں اور بالخصوص رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ جو لمحات، جو رمضان المبارک کے لمحات ہیں، یہ بڑی قسمت والوں کو ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ بڑی عنایات والوں کو ملتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر جن کا قبلہ، جن کے عقیدے حضور کے صحابہ کے مطابق ہوتے ہیں، جب وہ اس رمضان المبارک میں دن کو جاگ کے اللہ کے حکم کے مطابق اس کے احکام کی بجا آوری لاتے ہیں اور راتوں کو جاگ کر اس کے ذکر میں مست رہتے ہیں، پھر سوچیں وہ عطا کتنا کرتا ہوگا، کیونکہ اس کی ویلیوز اور اس کے جو ہے نا اس کا انعام وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، رب نے جو کہہ دیا یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں عطا کروں، تو پھر وہ شان صمدیت کا مالک ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ کل شیء قدیر ہے، وہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے نواز دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے قرب کے جلووں سے اس کے سینے کو پاک کر دیتا ہے، اور پھر جب جو رمضان میں اس کی رضا کی خاطر، اس کی محبتوں کی خاطر، اس کے حکم کے مطابق، اس کے محبوب کی سنت کے مطابق اپنا دن بھی گزارتا ہے اور اپنی راتیں بھی گزارتا ہے، پھر سوچو وہ کتنا کرم فرماتا ہو۔ تو آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس دیار غیر میں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر، یہ جو نسبت والا گھر ہے اور اللہ کے ولی کے ساتھ اس کی نسبت ہے، جب یہاں پہ بیٹھ کر ذکر خدا کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کریم کرتے ہیں، وہ کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اور میرے دوستو، یہ جمعۃ المبارک یہ عید کا دن ہے، اہل ایمان کے لیے یہ عید کا دن ہے، اور پھر رمضان کا جمعہ یہ کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اور اللہ کا حبیب کہتا ہے کہ جو جمعے کے دن کثرت سے مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے، میری اداؤں کو اپنا لیتا ہے، میرا آقا کملی والا فرماتا ہے کہ میں اس کا ذکر سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ کتنا بڑے حدیث شریف کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہم پہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا یہ بہار اسی میں ہے کہ ہم حضور کی اداؤں کو اپنی زندگی میں بسا لیں، حضور کی محبتوں کو اپنی زندگی میں بسا لیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعۃ المبارک، اور آج جو ہے بنت رسول سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہا کا آپ کا وصال مبارک بھی ہے، تو اسی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی میں ان کی اس لائف کے حوالے سے بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے پھر ہمیں یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اور میرے دوستو، ان گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گرد و نواح میں اگر کوئی پریشان ہے تو اس کا بھی خیال رکھو، اپنے بچوں کو جو ہے زیادہ کوشش کریں کہ مسجد میں لائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ اس رمضان شریف the blessing month, the month of salvation and the month of forgivingness، یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ countless blessing ہیں جو ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اسے اپنے حساب میں نہیں لا سکتے، کہ رب نے جو کہہ دیا یہ میرے لیے اس کا کام کرنے والا۔ تو میرے دوستو، اسی کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو کامل رکھو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم اپنے نور والی زبان سے یہ اعلان کرتے ہیں، اور وہ بھی صحابی رسول صاحب سیدنا ابو ذر غفاری ساتھ ہوتے ہیں، اتنی محبت والا، صبر والا صحابی رسول، عظمت والا وہ ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ سردیوں کا مہینہ، تو حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں باہر جاتے ہیں تو ایک درخت کے سائے میں کھڑے
تو اس صحابی کو بھی ساتھ بلایا اور دیکھا کہ اس درخت کے جو ہیں وہ پتے گر رہے ہیں. وہ جو ہے نا وہ جاڑے کا موسم تھا نا، آٹم جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، کہ وہ جو ہے خزاں کا مہینہ، اب درختوں کے پتے گر رہے. تو حضور آقا مدنی تاجدار نے 2 شاخوں کو پکڑا، 2 شاخوں کو پکڑ کے ہلایا تو وہ پتے جو ہے نیچے گرنے لگ پڑے. تو حضور نے کہا اے ابو ذر تمہیں معلوم ہے؟ ابو ذر نے کہا لبیک یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم. حضور نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. دیکھا ہے میں نے ہلایا اور یہ پتے جو ہیں جڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں. اگر اللہ کا بندہ اس کی رضا کی خاطر نماز کو بھی قائم کرتا ہے، اس کی راہ پہ چلتا ہے اور اس کی اداؤں کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کے روٹین میں لے آتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس کی رضا میں سفر کرتا ہے، تو پھر جس طرح یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں اس کے گناہ بھی جو ہیں اس کی زندگی سے گرتے رہیں گے، اس کے گناہ بھی گرتے رہیں گے. تو میرے دوستو یہ حدیث پاک کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آج ہم نے اس رمضان المبارک میں اپنی گزشتہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سے گریزیاں کرنی ہیں. وہی عطا کرنے والا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، اور اس کی راہ کی طرف جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ در رسول کا راستہ ہے، وہ نبی رحمت کی وفا کا راستہ ہے، وہ محبت رسول کا راستہ ہے. اور جو نبی رحمت سے وفا کر کے اس کے ذکر میں مست رہتا ہے اور رب کائنات پر اس پہ کتنی عنایات کرتا ہوگا، یہ ہماری سوچ سے بھی برا ہے، یہ ہماری عظمتوں سے بھی، ہم اس کی عظمتوں سے اس کے سے واقف نہیں ہو سکتے. وہی واقف ہو سکتا ہے جو نبی رحمت کی راہ پہ چل کے اپنی بخشش کا سامان لیتی ہے. اور یہی میرے دوستو یہ اللہ کی راہ میں چلنے کا انعام. یہ دوسری حدیث پاک اس کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا مفہوم کہ جو حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے پیغام کی خاطر، اس کے پیغام کی اشاعت کی خاطر اور نبی رحمت کے بتائے ہوئے اس مشن کے مطابق آپ کی اتباع کرتے ہوئے جب وہ یہ سفر کرتا ہے، جب اس کی راہ میں نکلتا ہے اور پھر وہ سفر کرتا کرتا جب اللہ کی راہ میں سفر کرتا ہے اور راستے کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اگر راستے کی جو گرد ہے، جو ڈسٹ ہے، اگر وہ بھی اس کے چہرے پہ پڑتی ہے تو رب کیا انعام دیتا ہے کہ کہا کہ جو وہ دھول، جو ڈسٹ اس کے چہرے پہ پڑی ہے میرے سفر کی خاطر، میرے ذکر کی اشاعت کی خاطر، تو رب کہتا ہے کہ وہ جو ڈسٹ ہے، وہ جو دھول ہے، وہ جو ہے اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. سبحان اللہ. جہنم کی آگ سے آزادی ہو جائے گی. وہ صرف یہ جو دور اس کے چہرے پہ پڑی ہے وہ میری رضا کی خاطر پڑی ہے، وہ میرے ذکر کی خاطر اس نے سفر کیا ہے، اور یہ سفر میرا سفر ہے، یہ رب کی راہ کا سفر ہے. تو میرے دوستو وہی ہے سفر جو رمضان المبارک کا مہینہ میں جسے ملے گا، جو اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے گا، جو اس کی محبتوں کے مطابق اور آقا مدنی تاجدار کی سنتوں کے مطابق اپنی راتوں کو، اپنے دنوں کو اس کے مطابق محنت کرتا ہوا اس کی بارگاہ میں جب سجدہ ریزیاں کرے گا تو پھر دیکھیں وہ اس پہ کتنا انعام ہے. اور اسی حدیث کا دوسرا ریفرنس یہ بھی ہے کہ جو میری رضا کی خاطر، رب کہتا ہے میرے ذکر کی خاطر، میری محبتوں کی خاطر، میری یاد میں راتوں کو جا کر اپنی آنکھوں سے آنسو جو نکالے گا، وہ آنسو جو ہیں اس کا انعام یہ ہے کہ پھر ان آنکھوں کو، اس چہرے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا. یہ حدیث پاک ہے. تو میرے دوستو یہ انعام اسی کو ملتا ہے جو اس کی رضا کی خاطر اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں. اور جنہوں نے رضا کی خاطر، دیکھیں بنی اسرائیل کا ایک نوجوان دولت والا تھا، اس کے پاس جتنا بھی اختیار دنیا کے جو معاملات وہ کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا. تو اس نے ایک نوجوان عورت کو، بچی کو خریدا، 60 درہم میں خرید کر اپنے گھر لے آیا گناہوں کے لیے. اور جب وہ رات کو اس کے پاس گیا، یہ بڑا ایک سبق آموز کہ دیکھیں جب اس کے پاس گیا تو وہ رونے لگ پڑی. اس نے پوچھا تو روتی کیوں ہے؟ میں نے تو خرید کے میں لے کے آیا ہوں. وہ کہتی ہے میں غریب تھی، میرے پاس اسباب نہیں تھے، مجھے بیچ دیا گیا، لیکن میں اپنے عزت کو جو ہے تقسیم کرنے، اس کو داغدار کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں. میں نے تو اپنی غربت کو مٹانے کے لیے. یہ رو رہی تھی. اس کے آنسو جب اس بندے نے دیکھے تو اس کے دل پہ بھی اثر آ گیا. اس نے کہا کہ میں تجھے دولت بھی دیتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اور وہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اور جانے کے بعد ان دبی ٹائم وہ بندہ، جو نوجوان جس نے معاف کیا اللہ کی رضا کی خاطر، وہ جو ہے اس کو موت آ گئی. اور جب اسے دفنا دیا گیا تو یہ القاح کر دیا گیا. بنی اسرائیل کا یہ بندہ جب اس نے صدق کے دل کے ساتھ توبہ کر لی
تو اسے القاء کر دیا، اس کے گھر پہ یہ نور کا ایک پیغام آ گیا کہ یہ بندہ جو ہے اللہ نے اسے بخش دیا ہے، اس کی سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اور صدق کے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس کی رضا کی خاطر جب اس نے توبہ کر لی تو رب کائنات جو ہے وہ اختیار والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، کریٹر ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ کس انداز سے میری بارگاہ میں آ کر اسے عبادتوں کا شوق نہیں کرانے گا، وہ دیکھتا ہے کس دل کے ساتھ، کس جستجو کے ساتھ، کس صدق کے ساتھ میری بارگاہ میں یہ سجدہ ریزی کر کے مجھ سے مانگتا ہے، پھر وہ عطا کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی، لیکن یہ جمعے کا دن یہ مبارک دن ہے ہمارے لیے، اور پھر بالخصوص اس رمضان کے مہینے میں جتنے بھی جمعے ملے اس میں ذوق کے ساتھ آیا کرو، ذکر میں بیٹھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی خوشنودی کو، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی بلیسنگ کو حاصل کرنے کے لیے، and divine reality of the Almighty Allah, if you want to attain the love of the Almighty Allah، آپ کے لیے ایک ہی ہے کہ اس رمضان المبارک میں آ کر اللہ کے حبیب کے بتائے اور راستے پہ اپنی زندگیوں کو گزارو گے تو پھر انعام ملے گا۔ سیدنا فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہا بنت رسول، جس گھر سے پوری کائنات کو خزانے ملتے ہیں، پوری کائنات کو رحمت کی خیرات ملتی ہے، اس گھر کی عظمتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک ہی واقعہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بنت رسول جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے سیدنا حضرت علی شیر خدا، تو حضور آقا مدنی تاجدار فرماتے ہیں علی جو میری اس بیٹی کے ساتھ وفا کرے گا اور میرے اس داماد کے ساتھ وفا کرے گا، رب کہتا ہے، حضور کہتے ہیں میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جس سے میں راضی ہو جاؤں گا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور کہا علی تجھے یہ مقام ملا ہے، جنت میں میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا۔ یہ بنت رسول کا صدقہ ہے، یہ بنت رسول کی وفا کا صدقہ ہے۔ اور حضور کی 4 صاحبزادیوں میں یہ چھوٹی صاحبزادی تھی، لیکن محبتوں کے لحاظ سے، فیضان کے لحاظ سے ان کا مقام اپنا ہے تو سارے اعلیٰ، کیونکہ وہ میرے آقا کے نور والے جسم سے تعلق رکھنے والے وہ ہے ہی اعلیٰ ہیں، لیکن ان کا مقام اس لیے اعلیٰ کہ آپ کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک دفعہ حضور آقا مدنی تاجدار نور المجسم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں تقوی اور بنا، دی کریکٹر آف دا ڈاٹر آف دا اسلام، یہ دیکھو کتنا بڑا وہ مقام ہے کہ حضور آقا مدنی تاجدار اور آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول حضرت عمران بن حسین وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جا رہے ہوتے ہیں، دستک دی حضور نے۔ اب گھر جانے کا طریقہ بھی سرکار نے بتایا، بیٹی کا گھر ہے لیکن پھر بھی دستک دی، اور دستک دے کر کہا بیٹی میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا میرے ساتھ ایک میرا صحابی بھی ساتھ ہے، تو میں قربان جاؤں ان کی عظمتوں کو۔ وہ کہنے لگی کہ میرے گھر میں کوئی ایسی چادر نہیں کہ میں اوپر کر سکوں پردے کے لیے، چادر نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے اپنی چادر جو ہے وہ عطا کر دی، اور انہوں نے چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ لیا تو کملی والا اندر جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے ہیں، وہ صحابی رسول بھی جاتے ہیں، وہ گھر جا کے جب حضور نے اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے حضور نے ان کے سر کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ پہلے تو گھر میں بھوک تھی، اب گھر میں بیماریاں بھی آ گئی ہیں، نہ کھانے کو ہے اور نہ بیماری کا علاج کرنے کو ہے۔ اس عالم کو دیکھ کر کملی والا میرا آقا، نور والا آقا جو ہے، اپنے پیاری بیٹی کے سر پہ اپنی داڑھی مبارک رکھ کے اتنا رونے لگے کہ آپ کے آنسو جو ہیں آپ کی داڑھی مبارک سے لگ کر ان کے سر مبارک پہ گرنے لگے، اور پھر کچھ دیر بعد کہا بیٹی فکر نہ کر، صبر کر، میں نے اللہ کی بارگاہ سے دعا کی ہے، اور اس سے بڑی تیرے لیے کیا عزت ہوگی؟ یہ تو دنیا کے اسباب ہیں، اگر یہ میں چاہتا تو یہ احد کے پہاڑ جو ہیں میرے لیے سونا اور چاندی بن جاتے، لیکن میں نے یہ نہیں چاہا کہ میری آل جو ہے اور میری نسبت والے جو ہیں وہ غربت میں رہ کر بھی مجھے یاد کریں اور میرے محبوب میرے خالق کو یاد کریں، وہ عطا کرے گا۔ تو میں نے یہ دعا کی ہے بیٹی تمہارے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ تو جنت میں عورتوں کی سردار ہو، یہ تمہیں انعام مل گیا ہے، یہ دنیا کے معاملات کو چھوڑ دو۔ تو میرے دوستو یہ وہ عظمت والے خاندان کی تذکرے ہیں۔ اور دوسرا حوالہ جو ہے بنو سلیم کا ایک یہودی حلقہ بغو سے اسلام ہوتا ہے، اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، پہلے تو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جب میرے نبی کا غلام بن جاتا ہے، میرے نبی کے پہلو میں آ کے بیٹھتا ہے، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جب اس آقا مدنی تاج جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو نبوتیں ملی ہیں، تو وہ صدقہ ہے تاجدار مدینہ کی نبوت کا صدقہ ہے، تو آپ کے پہلو میں بیٹھتا ہے۔ اور حضور کہتے ہیں یہ پہلے یہودی تھا، اب دین حق کی راہ میں آ گیا ہے،
کوئی ہے اسے عطا کر دیا جائے، ایک اونٹنی عطا کر دیتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد میں بنت رسول کا وہ حوالہ اس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کہا یہ سر ننگا ہے، تو سیدنا علی شیر خدا کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا امامہ اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں اور کہا یہ بھوکا ہے۔ سلمان فارسی جو فارس سے چلے تو میرے آقا کے غلام بنے، جب مدینے میں آئے تو سرکار کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ آپ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت فرما دیجئے۔ کملی والا اجازت فرما دیتا ہے، انہیں ساتھ لے کے مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں، کسی گھر سے کھانا نہیں ملتا، آخر بنت رسول سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اب پھر کریکٹر کو دیکھو اس بنت رسول کے گھر کو، چاہتے تو دنیا کے خزانے ان کے گھر میں اس کی ریل پیل ہوتی، لیکن یہ عالم تھا کہ اون کے جو ہے اونٹ کا اون جو ہوتی ہے نا اس کے کپڑے پہنے، اور اس میں بھی 14 پیبند لگے ہوئے، 14 جگہ سے وہ سلا ہوا تھا۔ ایک میرے نبی جو نبیوں کا سردار ہے، ان کے بنت رسول کے گھر کی کریکٹر کا یہ عالم۔ آپ جب ان کے گھر چلے جاتے ہیں، کہا کہ یہ بھوکے ہیں، یہ دین حق میں آ گیا ہے، کوئی کھانا کھلا دے۔ اور میں قربان جو آپ نے کہا 2 دن سے گھر میں فاقے پڑے ہیں، حسن اور حسین بھوکے پڑے ہیں، وہ بھوکے پڑے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر سلمان فارسی رونے لگ پڑے اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور گھر سے باہر نکلے تو پیچھے سے صدا آ گئی، پیچھے سے آواز دی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہ رک جاؤ، یہ گھر وہ ہے یہاں سے جو آئے پر وہ خالی نہیں جاتا، اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اپنی نور والی چادر کو کہا اس یہودی دکاندار کے پاس رہن رکھ دو اور کچھ چیزیں لے آؤ میں پکا کے دے دوں۔ المختصر انہوں نے وہ لے آئے اور پکا کے دے دی، کھانا کھلا دیا، اور کچھ کھانا بچا تھا۔ اب جو میں بات کہنے لگا یہ عظمت والی بات ہے کہ اس کے کریکٹر کو دیکھیں، اس بنت رسول کی میں عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ سلمان فارسی نے کہا کہ یہ جو کھانا بچا ہے وہ ننھے شہزادے جو بھوک سے 3 دنوں سے 2 دنوں سے فاقے میں پڑے ہیں انہیں کھلا دیجئے۔ تو آپ نے کہا اس گھر سے جو دیا جاتا ہے پھر لیا نہیں جاتا، یہ ہے آپ ساتھ لے جائیں اور کسی کو دے دیں۔ یہ وہ صبر تھا جس صبر کو آج انہوں نے اپنایا تھا۔ اب قیامت تک جو ہے ان کے گھر کو سلام کرنے والے، ان سے وفا کرنے والے آتے رہیں گے اور بنت رسول کے ساتھ نسبت کا فیض اسی طرح کرتے رہیں گے، اور یہی وہ انعام ہے میرے دوستو جو آج ہمیں ملا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کو بابرکت سمجھتے ہوئے، ان گھڑیوں کو عظمت سمجھتے ہوئے یہ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ رمضان المبارک کی برکات اسی کو ملے گی۔ یہ 5 وقت کی نماز تو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد جو ہے وہ عظمت والا ہے، اور میرا آقا مدنی تاجدار جس نے ساری زندگی اپنے اس مبارک زندگی کے ایک ایک لمحے میں جو زندگی گزاری ہے وہ آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا پیغام دیا ہے، اور اسی میں سے والدین کی عزت و احترام بھی حضور نے سکھایا ہے، اور اسی میں حضور آقا مدنی تاجدار اپنی والدہ کی کس طرح عزت کرتے ہیں، اور آپ کی جو والدہ جو ہے حضرت فاطمہ جو ہیں، حضرت آمنہ انہیں جو ہے ان سے علاوہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت ام یمن اور بھی جو ہیں جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا، 8 ہیں جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا ہے۔ اور ام یمن کا جو ایک واقعہ کہ وہ دیکھیں کس طرح حضور نے جب نبوت ملی، پیغام ملا، دنیا میں انقلاب آ گیا، مدینے میں مرکز بن گیا، وہ آپ آئیں مدینے میں، آپ کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ رسول تھی، وہ موجود تھی۔ تو ام یمن آئی تو انہوں نے کہا، حضور سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دیں، مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دیں۔ آپ اٹھے ایک دم کملی والا، یہ کریکٹر دیکھو، آپ دیکھو ادب، حضور اٹھے، حالانکہ وہ نبیوں کا سردار ہے، لیکن اس ماں نے اپنی محبت کے ساتھ کہا مجھے پیاس لگی آپ پلا دیں۔ تو حضور اٹھے اور پیالہ لیا، گھڑے سے پانی نکالا اور پیش کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تمہیں معلوم ہے آپ کسے کہہ رہی ہو؟ یہ تو نبیوں کا سردار ہے، اسے آپ انہیں کہہ رہی ہیں پانی پلا دیں۔ تو حضور نے سنا، کہا نہیں یہ تو میری ماں ہے، اس کے لیے تو میں نے خدمت کرنی ہے، میرا مقام اپنا ہے، لیکن یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ یہ وہ محبت تھی، میرے آقا نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے والدین کا کس طرح ادب کرو۔ اور دوسرا واقعہ کہ جب حضور آخری 57 سال کی عمر ہوتی ہے، 57 ایئرز اولڈ، جب آپ حج کا سفر کرتے ہیں تو پھر آپ مدینے سے جب نکلتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں عاشق آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ اپنا راستہ بدل کے ابوا کے مقام کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ اپنی والدہ کا قبر مبارک تھی آپ کی، اس پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ قبر پہ جا کر حضور جاتے ہیں، یہ حدیث سنا رہا ہوں، کملی والا جا کے اس قبر انور پہ جا کے اپنی اونٹنی سے اتر کر، اپنے لشکر کے ساتھ اتر کر اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، اور پھر بیٹھ کر اتنا روتے ہیں، رو رو کے پھر دعا کرتے ہیں،
میرے دوستو آپ سوچو کہ وہ والدہ کتنی کرم والی ہوگی، وہ کیسے وہ مشرکہ ہو سکتی ہے کہ کملی والا آقا مدنی تاجدار، توبہ نعوذ باللہ، آقا مدنی تاجدار نور مجسم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی کس طرح عزت و احترام کے لیے ان کی قبر انور پہ جا کر ان کی زیارت کر کے پھر حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوست یہ وہ محبتیں ہیں۔ اور ایک اور اسی والدین کی ادب کے اور احترام کے حوالے سے رمضان المبارک میں وہ خوش قسمت ہیں جن کے والدین زندہ، جن کی اولادیں ان سے پیار کرتی ہیں اور اولادیں اپنے والدین سے پیار کرتی ہیں۔ یہی ایک حوالہ کہ حضور آقا مدنی تاجدار نے فرمایا، یہ بھی حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا کہ کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی، کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی تو میں نماز پڑھتا اور نماز کے وقت دوران نماز میری والدہ مجھے پکارتی تو میں اپنی نماز الحمد شریف کو چھوڑ کر اپنی والدہ کی اس آواز پہ لبیک کرتا ہوا چلا۔ یہ ہے وہ پیغام محبتوں کا کہ اپنے والدین سے عزت کرو، احترام کرو، اور اس رمضان المبارک کی گھڑیوں سے مولا کریم ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے، ہماری سوچوں میں انقلاب پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں مولا کریم حضور آقا مدنی تاجدار کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی وہ کریکٹر ہے، اگر اپنی زندگیوں کو پرفیکشن کی طرف لے جانا چاہتے ہو، کہ اللہ کی محبتوں کی طرف لے جانا چاہتے ہو، تو پھر اپنی زندگیوں کو حضور کی اسوہ حسنہ کے مطابق گزارو۔ یہی وہ ہے دا پرفیکٹ گائیڈنس، یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا مدنی تاجدار کے ساتھ سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم اس مرکز کو ہمیشہ آباد رکھے، اس مرکز کے فیض سے مولا کریم ترقیاں عطا فرمائے، اور اس مرکز کی جو سرپرستی فرما رہے ہیں میرے برادر اکبر اور ولی سجادہ نشین بوڑھا شیخ حضرت پیر جہانگیر بادشاہ صاحب موجود ہیں، ہر جمعے کو تشریف لاتے ہیں اور اپنی اس سادگی کے انداز میں یہ پیغام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی وہ پیغام ہے جو حضور آقا مدنی تاجدار، خدا ہمیں اس پیغام پہ کام رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مرکز کے ساتھ آپ جتنا بھی حصہ ڈالتے ہیں انشاءاللہ اس کا فیض، اس کی عظمت اور اس کا انعام آپ کو ملتا رہے گا۔ جس ہاتھ سے ڈالو گے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے اور یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح دربار عالیہ موڑا شیخ میں یہ ہاسپٹل جو فری چلتا ہے، پیر صاحب نے اعلان بھی کیا ہے، وہ بھی اگر آپ ساتھی اپنے دل اگر مانے تو حاجی عبدالحق صاحب، حاجی فضل صاحب موجود ہیں، یہ حضرات یہ زکوٰۃ اور جو بھی خدمات صدقات اس کے لیے وہ غریبوں کے لیے فری ہے، اس میں کوئی کسی کی ہمیں اس میں کوئی چارج نہیں کرتے، صرف 10 روپے پرچی رکھی ہوئی ہے۔ یہ حضرت پیر صاحب موجود تھے، اس مبارک میں اس دفعہ لیزر سرجری وہاں پہ فری کی گئی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ جو ہیں اپنی مسجد کے جو اس علاقے کے ساتھی اگر اپنا دل چاہے تو اس میں حساب ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور یہ برکتیں، یہ رمضان المبارک کے فیضان سے سب کو مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔